من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس نے کفر کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، بجز اس شخص کے کہ جسے مجبور کیا گیا ہے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ، تو اسے مواخذہ نہ ہوگا۔ جس نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا بجز اس شخص کے کہ جس کو مجبور کیا گیا ہو، اس نے اگر زبان سے کچھ الفاظ کہہ دے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا کہ حضرت عمار بن یاسر کے حوالے سے یہ آیت پاک نازل ہوئی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابی ہیں جنہوں نے 6 نمبر پہ اسلام قبول کیا، اور ان کی والدہ پہلی شہیدہ ہیں اسلام کی، اور ان کے والد دوسرے شہید ہیں حضرت عمار بن یاسر۔ ان کو بڑی سخت تکلیفیں دی گئی، آگ پہ لٹایا جاتا تھا انہیں، اور پھر گرم لوہا ان کی چھاتی پہ سینے پہ رکھا جاتا تھا۔ جس وقت حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا ابو جہل نے، پھر اس کے بعد آپ کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 2 مخالف سمت اونٹوں کے ساتھ ان کی ٹانگوں کو باندھ کر مخالف سمت انہیں دوڑایا گیا، 2 حصے ہو گئے ان کے جسم، تو آپ شہید ہو گئی۔ پھر حضرت یاسر جو حضرت عمار کے والد ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ شہید کرنے کے بعد انہیں کہا گیا کہ اب تو اسلام کو چھوڑ دو، تو اس لمحے ظاہراً آپ سے کوئی جملے کہلوائے گئے، یہ بات رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کی، آقا کی بارگاہ میں پیش کی۔ آقا نے فرمایا اے عمار تیرا دل ایمان پہ مطمئن ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے میرا دل تو مطمئن ہے۔ کہا ظاہراً جو تو نے جملے بولے اس پہ تیرا کوئی مواخذہ نہیں ہے، تو قرآن کی یہ آیت آ گئی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عمار بن یاسر تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو شہادت کی خبر بھی میرے مصطفیٰ نے پہلے دے دی کہ ایک باغی گروہ تجھے قتل کرے گا۔ تو اسلام کے اندر جو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی، ان بڑی قربانیوں میں ایک قربانی حضرت عمار بن یاسر کی بھی ہے۔ سچی مومنہ تھی ان کی ماں، بڑی کوشش کی گئی کفار کی طرف سے، اتنی سختی کی گئی کہ اسلام کو چھوڑ دیں، لیکن اللہ نے ان کا دل ایمان سے بھر دیا تھا۔ لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے، اور عمار بن یاسر وہ ہے کہ رب نے اس کی ہڈیوں کے اندر بھی، اس کے جسم کے اندر بھی، اس کے خون کے اندر بھی، اور پاؤں سے لے کر سر تک پورا ایمان سے اسے بھر دیا۔ تو عمار کے اوپر آگ جلائی جاتی تھی، اسلام ویسے ہی یہاں تک نہیں پہنچا۔ باپ کی قربانی بھی دی، ماں کی قربانی بھی دی، اور اپنی قربانی بھی دی۔ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے۔ یاد رکھیں 15 قرآن کی آیتیں حضرت عمار بن یاسر کے حق میں آئیں کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر۔ وہ مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہے تو سارے ایک ایک اینٹ اٹھا کے لاتے، تو عمار بن یاسر 2 اینٹیں اٹھا کے لاتا۔ سرکار نے پوچھا سارے ایک ایک اٹھاتے، تو 2 کیوں اٹھاتا؟ ایک اپنی طرف سے اٹھاتا ہوں یا رسول اللہ، ایک آپ کی طرف سے اٹھاتا ہوں۔ تو حضرت عمار بن یاسر نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا، والد کی قربانی دی، والدہ کی قربانی دی۔ یہ اسلام کے لیے ان کی قربانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کرتے تھے، جتنی بھی جنگیں لڑی حضور نے، ساری جنگوں میں حضرت عمار بن یاسر، یہ اعزاز بھی آپ کو نصیب ہے۔ تو یہ اسلام کے لیے جو قربانیاں دی حضرت عمار بن یاسر، رہتی دنیا تک ان کا نام و نشان رہے گا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا اے آل یاسر صبر کرو، اللہ نے تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا ہوگا۔ وہ صحابی رسول جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان حضور کے نام پہ کیا۔